اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ہم شیئر کر دیں گے سر سب کچھ فارورڈ ہو جائے گا. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ریلیف ملا ہے اور آج اٹارنی جنرل صاحب بھی کوئی خاص جواب نہیں دے پائے پچھلی جو عدالت نے ان سے کہا تھا. اس پر کیا کمنٹ؟ دیکھیے ہماری استدعا یہ تھی کہ بند کمرے میں جو ٹرائل ہے جیل ٹرائل جو ہے جس میں پہنچ ہے جو رسد ہے عدالت تک میڈیا کی عام لوگوں کی وہ کوئی ٹرائل نہیں ہے. جو آئین کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ٹرائل اوپن ہو, وہاں پہ ہر شخص کو آنے کی اجازت ہو, بالخصوص میڈیا کو اجازت ہو, وہ دیکھ سکے کہ جج کیا کر رہا ہے, وٹنسز کیا کر رہے ہیں, استغاثہ کیا کر رہا ہے. جب تک ایسا نہ ہو تو تاریکی میں کی گئی ٹرائل جو ہے وہ کوئی ٹرائل نہیں ہے. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے, ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو ہماری اس بات کو آج عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کے سامنے رکھا اور ان سے استفسار کیا کہ آپ بتائیے کہ یہ کس طرح یہ فیصلہ ہوا کہ اس ٹرائل کو جیل میں کرنا ہے. اس کا تمام جو پروسیس تھا کس کے ذہن کی یہ اختراع ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے جیل میں ہونی چاہیے, عام عدالت میں نہیں ہونی چاہیے. وہ پورا پروسیس ہمارے سامنے رکھیے. اور عدالت نے اس بات کا نوٹس دیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کے بقول کل کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرائل جیل میں ہو, تو پھر آج دن تک یہ ٹرائل کیسے جیل میں ہوتی رہی اگر کابینہ کا فیصلہ کل ہوا ہے. اس دوران جو چلان جمع کرایا گیا, جو چارج فریم کیا گیا, یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اس تمام کے ہوتے ہوئے یہ ٹرائل کیسے آگے چل سکتی ہے؟ یہ پوری کاروائی اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ غیر آئینی طریقے سے ہوئی ہے تو اب تک کی گئی تمام کاروائی کو حذف کرنا ہوگا اور اس معاملے کو از سر نو شروع کرنا ہوگا. اس میں کیبنٹ کا جو ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے کل والے نوٹیفیکیشن کی بات کی ہے, تو جو 13 اکتوبر والا نوٹیفیکیشن تھا پھر دیکھیے وہ بالکل غلط ہے. ان کے حوالے سے ہماری یہی استدعا تھی کہ قانون کے کسی بھی پیرائے میں اگر ان نوٹیفیکیشنز کو دیکھا جائے تو جو قانون کے تقاضے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہونا ہے جیل ٹرائل کا, یہ کس کے ذریعے گورنمنٹ تک جانا ہے, گورنمنٹ نے اس پہ کیا غور و خوض کرنا ہے, ایسا کچھ بھی بظاہر ہوتا نظر نہیں آیا. آج ایک اور بڑی اہم بات کی عدالت نے کہ جو یہ جج صاحب ہیں ابوالحسنات صاحب جن کو جج مقرر کیا گیا, یہ بھی ایک فیصلہ انتظامیہ کا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے حوالہ دیا نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا کہ جو اسپیشل کورٹس ہیں, جو اسپیشل عدالتیں ہیں, ان میں جو حضرات جج متعین ہوتے ہیں وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ انتظامیہ کا نہیں ہونا چاہیے, وہ فیصلہ عدلیہ کا ہونا چاہیے, اس میں انتظامیہ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک سوال ہے جو عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کے سامنے رکھا ہے. سر جتنی بھی آج پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر سوالات جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب کی جانب سے کیے گئے, لیکن انہوں نے مشاورت کی ہے جسٹس مطلب بینچ کی جانب سے آئے, لیکن اٹارنی جنرل صاحب کو جو ایک وقت دیا گیا 4-5 دن کا, اس میں یہ وقت ضائع نہیں ہوا آپ کے نظر میں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس تمام معاملے کو حکومت نے بہت ہلکا لیا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, عدالتیں مان جاتی ہیں. آج ان کو عدالت سے ایک سخت میں سمجھتا ہوں سوالات کا سامنا کرنا پڑا. عدالت کی طرف سے, ہماری طرف سے مزاحمت ہوئی. اب دیکھتے ہیں یہ بات کہاں جاتی ہے, لیکن آج حکم امتناع عدالت نے جاری کر دیا. جو اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہو رہی تھی وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک عدالت اجازت نہیں دے. اس میں ایک اور بنیادی سوال سر, جو کل ایک گرفتاری ڈالی گئی ہے 190 قادر ٹرسٹ کیس والے میں, تو اس کی بھی آج جیل سے ہی ریمانڈ لینے کے لیے نیب کی ٹیم وہاں پہ پہنچ چکی ہے, تو اس کے پھر کیا قانونی اثرات ہوں گے؟ دیکھیے یہ معاملہ پہلے بھی ہوا تھا, پہلے بھی اسی طرح جیل میں گرفتاری ڈالی گئی تھی. یہ معاملہ بھی انتہائی اہمیت کا ہے اور یہ بھی عدالتوں کے سامنے اٹھایا جائے گا. اور یہ تمام کارروائی اگر جیل میں آج دن تک جو ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کارروائی کے حذف ہونے کا دیگر مقدموں اور اس قسم کی جو گرفتاریاں ہیں ان پہ بھی اثر ہوگا. تھینک یو سو مچ. شکریہ.